ایک بزرگ سفر حج پر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بوڑھی کمزور ماں سے اجازت طلب کی، امی جان، حج کا مہینہ ہے، لوگ سفر حج پر جا رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں بھی حج کے سفر پر چلا جاؤں۔ ان کی ماں چونکہ بوڑھی تھی، کمزور تھی، انہوں نے کہا بیٹا جی تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے حج کے سفر پر جانے سے منع کروں، لیکن میں کیا کروں، میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، بوڑھی ہوں، میں خود سے چل پھر نہیں سکتی، اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرا بڑھاپے کا سہارا بنایا ہے، تو میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، میں تیری محتاج ہوں، میں تیرے بغیر تو چل پھر بھی نہیں سکتی، کھا پی بھی نہیں سکتی، اس لیے میں تجھے منع کرتی ہوں کہ تو حج کے سفر پر نہ جا، ورنہ تیری غیر موجودگی میں میرا کیا ہوگا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو حج پر جانے سے منع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ بیٹا کون تھا؟ یہ نوجوان اپنے زمانے کا بہت بڑا نیک اور عابد شخص تھا، یہاں تک کہ آس پاس کے 2-4 گاؤں میں اس کی عبادت اور ریاضت کے چرچے تھے۔ جنہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس سے ملاقات نہیں کی تھی، وہ بھی اس کے نام سے واقف تھے کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک بڑا ہی نیک اور عابد نوجوان رہتا ہے۔ جب ماں نے اس نوجوان عابد کو حج پر جانے سے منع کیا تو تنہائی میں بیٹھ کر وہ نوجوان عابد یہ سوچنے لگا، میں نے ماں سے حج پر جانے کی اجازت مانگی تھی اور ماں نے مجھے منع کر دیا۔ میں کوئی گناہ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، میں کوئی شراب پینے، جوا کھیلنے، سود کھانے، کوئی حرام و ناجائز کام کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج جیسے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے منع کر دیا۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا، اگرچہ ماں نے منع کیا ہے لیکن میں نہیں رکوں گا، بلکہ میں بھی حج کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اب ماں کی اجازت کے بغیر وہ نوجوان عابد سفر حج پر روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں دن بھر تو سفر کروں گا، لیکن جب رات آئے گی تو کہیں رک کر رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ سفر آج کے زمانے کا نہیں تھا کہ ہم اپنے ملک سے فلائٹ میں سوار ہوں اور چند گھنٹوں کے بعد جدہ کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہم عمرہ ادا کر لیں، طواف کعبہ سے فارغ ہو جائیں، بلکہ یہ اس دور کا سفر تھا جب لوگ کئی مہینوں تک پیدل چلا کرتے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، راستے کی صعوبتوں کو برداشت کیا کرتے تھے، کبھی جنگلوں سے گزرنا ہوتا، کبھی صحرا سے، کبھی پہاڑوں سے، کبھی کوئی اونٹ کے ذریعے جاتا، کوئی خچر کے ذریعے جاتا، کوئی گھوڑے کے ذریعے جاتا، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق سفر حج پر جایا کرتا تھا۔ یہ نوجوان عابد پیدل اس سفر پر روانہ ہوا، پورا دن وہ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ ایک آبادی میں پہنچ گیا۔ اس آبادی میں موجود مسجد میں جا کر اس نے قیام کیا اور پوری رات عبادت کا ارادہ کیا۔ رات وہ مصلی پر کھڑا ہو کر نفل عبادت میں مصروف ہو گیا، اور یہاں گھر میں رات کے وقت اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یہ سوچ کر کہ بیٹا دن بھر ممکن ہے محنت مزدوری کر رہا ہوگا، گھر کے باہر جا کر روزی کما رہا ہوگا، اب رات ہو گئی۔ ماں کو جب بھوک لگی اس نے بیٹے کو آواز دی، لیکن بیٹے نے جواب نہ دیا۔ ماں نے دوبارہ آواز دی، لیکن بیٹے نے جواب نہ دیا۔ اب ماں نے نکل کر جیسے تیسے اس کو تلاش کیا، لیکن گھر میں بیٹا کہیں نظر نہ آیا، تو ماں کے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے اپنے بیٹے کو حج پر جانے سے منع کیا تھا، لگتا ہے میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ اب اس بات کو سوچ کر ماں کو اپنے بیٹے پر غصہ آیا، میرا بیٹا نیک تھا، عابد تھا، فرمانبردار تھا، آخر حج کی وجہ سے وہ میری نافرمانی کر کے روانہ ہو گیا اور اس نے میری بات کو نہ مانا۔ ماں نے غصے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے بیٹے کے لیے یوں بد دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر سفر حج پر روانہ ہو گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں نہ میرا بیٹا مکہ معظمہ پہنچ سکے، نہ وہ خانہ کعبہ کا دیدار کر سکے، نہ وہ حج کے ارکان کو ادا کر سکے، تو اسے راستے میں پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی، اور وہاں جس گاؤں میں وہ جوان بیٹا اللہ کے گھر میں عبادت میں مصروف تھا، اس گاؤں میں کسی کے مکان میں ایک چور
चोरी के इरादे से रात के अंधेरे में दाखिल हुआ, यहां तक कि घर वालों की आंख खुल गई। चोर को पकड़ने के लिए वो उसके पीछे दौड़े और वो चोर अपनी जान बचाकर उसके घर से बाहर निकलता है और मस्जिद की तरफ चला जाता है। वो लोग पीछा करते करते मस्जिद तक आए। चोर का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नजर न आया। चंद लोगों ने देखा मस्जिद के अंदर कोई शख्स अकेला इबादत में मसरूफ है, तो उन लोगों ने कहा हो ना हो चोर यही है, अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को रुसवाई और जिल्लत से बचाने के लिए ये नमाज की नकल करके खड़ा हो गया है, हमें यही चोर मालूम देता है। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद सुबह शहर काजी के सामने उसको पेश कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जब शहर काजी ने देखा तो देखने के बाद जलाल आ गया। उसने कहा एक तो ये चोर है और दूसरा चोरी करने के बाद ये छुपने के लिए गया तो अल्लाह के घर में गया और अपनी जान बचाने के लिए ये नमाज की नकल करके खड़ा हो गया। गोया इसने एक गुनाह नहीं बल्कि कई गुनाह किए हैं। इसकी सजा ये है, ये चोरी कर रहा था, इसके हाथों को काट दो। इसके बाद काजी ने कहा ये मस्जिद की तरफ भागा अपनी जान बचाने के लिए, इसके पैरों को काट दो। इसने नमाज जैसी इबादत को बदनाम करने की कोशिश की, इसकी आंखें भी निकाल लो। अल्लाह अकबर। उस नौजवान आबिद के हाथ और पैर को सजा के तौर पर काट दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई। शहर काजी ने कहा अब इसे उठाकर चौक पर ले चलो ताकि लोग देख लें इस जैसे गुनाहगार की क्या सजा होती है। अल्लाह अकबर। अब उस नौजवान आबिद को उठाकर चौक पर लाया गया। शहर काजी ने ऐलान किया ऐ लोगों, अपनी आंखों से देखो एक शख्स जो चोरी के इरादे से किसी के घर में दाखिल हुआ, उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर अल्लाह के घर में दाखिल हुआ और फिर वहां जाकर नमाज की नकल करके इसने नमाज जैसी अजीम इबादत को बदनाम करने की कोशिश की। इस जैसे गुनाहगार की यही सजा होगी। अल्लाह अकबर। जब काजी ने यह ऐलान किया, नौजवान आबिद अपनी जबान से कहता है काजी साहब ये ऐलान न करें कि मैंने चोरी की है या मैं अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। आप ये ना कहें कि मुझे इस वजह से ये सजा दी गई है, बल्कि आप ये कहें मुझे इस बात की सजा दी गई कि मैं अपनी माँ की इजाजत के बगैर सफर हज पर रवाना हो गया। मेरा गुनाह यही था, मेरी माँ ने मुझे मना किया, मैं न माना और मैं सफर हज पर रवाना हो गया। मेरे इसी गुनाह की मुझे ये सजा दी गई है। अल्लाह अकबर। जब शहर काजी ने ये सुना तो कहा क्या तू चोर नहीं है? उसने कहा नहीं, मैं तो फला गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा चोरी से क्या लेना देना। अल्लाह अकबर। जब उसका नाम सुना तो शहर काजी ने उसे पहचान लिया, गांव वालों ने भी पहचान लिया। अगरचे उन्होंने उसे पहले कभी न देखा था, लेकिन उसकी इबादत और रियाजत के दूर दूर तक चर्चे थे। अब उन लोगों ने पहचान लिया ये तो फला आबिद है, फला गांव का रहने वाला है। अब अगर इसके गांव वालों को पता चलेगा तो लेने के देने हो जाएंगे, मुमकिन है इसका बदला वो हमसे ले, फिर हम क्या करेंगे। आखिरकार उन्होंने तय किया एक काम करते हैं, न ये हमें देख सकता है न हमारे गांव को जानता पहचानता है, हम रात के अंधेरे में इसको उठा कर ले जाएंगे और चुपचाप इसके गांव में छोड़कर वापस चले आएंगे। अब इसी के तहत उन लोगों ने उसे उठाया, रात के अंधेरे में ले जाकर उसे उसके गांव में छोड़कर वापस चले आए। अब रात का अंधेरा था, कौन आने जाने वाला था, वो अकेला पड़ा था, लेकिन वो भूखा प्यासा था। उसने आवाज दी मेरे आसपास क्या कोई है, क्या कोई है मुझे जो थोड़ा सा पानी पिला दे, क्या कोई है जो मुझे थोड़ा सा खाना खिला दे। जब वो आवाज देता रहा, यहाँ उसकी माँ जो घर के अंदर अकेली थी उसने आवाज सुनी। तो आवाज सुनने के बाद वो कहती है मेरे घर में कोई नहीं कि जिसके जरिए मैं तेरे लिए खाने पीने का कोई इंतजाम कर सकूं। हाँ, तू अपने हाथों को बढ़ा ताकि मैं तुझे पानी दे दूं। उसने कहा माई मैं अपने हाथ कैसे बढ़ाऊं, मेरा तो हाथ ही नहीं है। उसने कहा ठीक है, तू मेरे पास चल कर आ, मैं अपने दरवाजे पर पानी रख देती हूँ, तू पानी ले ले। उसने कहा माई मैं चलकर भी नहीं आ सकता, मेरे तो पाँव भी नहीं है। फिर उसकी माँ ने कहा मैं तेरे पास पानी लेकर नहीं आ सकती, मैं बूढ़ी हूँ,
کمزور ہوں اور ساتھ ہی تو غیر محرم ہے، میں تیرے سامنے پانی لے کر کیسے آ سکتی ہوں؟ اس پر اس نے کہا مائی اگر تو آ بھی جائے میں تجھے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میری تو آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر کار اس کی ماں کمزور اور بوڑھی اور بیمار جیسے تیسے اس پر رحم کر کے پانی کا پیالہ لے کر چلی۔ اسے پانی پلانے کے ارادے سے جب قریب پہنچی اس کی نظر چہرے پر پڑی، دیکھتے ہی کانپ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ کہتی بیٹا آخر تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں ہوں۔ بیٹا بھی زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا ماں میں تیری اجازت کے بغیر سفر حج پر روانہ ہو گیا تھا، اسی گناہ کی مجھے یہ سزا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ کل مکان میں میرا بیٹا موجود نہیں تھا، اس بات پر مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نے اپنے بیٹے کو بددعا دے دی اور بددعا کی تو نے اسے ایسی سزا دی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اب یہ میرا بیٹا اپنی زندگی کیسے گزارے گا اور میں اس کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مولا مجھ پر اتنا کرم فرما، اسے بھی موت دے دے مجھے بھی موت دے دے تاکہ ہمارے آخرت کا سفر شروع ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یہاں تک کہ رب تبارک تعالیٰ نے ماں اور بیٹے دونوں کی روح کو قبض کر لیا اور دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام آج اس حکایت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی اصل وجہ یہ ہے وہ لوگ جو لوگوں کا حق پامال کر کے اپنے ماں باپ کو رلا کر، اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دے کر، ان پر ہاتھ اٹھا کر حج ادا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اگرچہ ماں باپ ناراض ہوں تو کیا ہوا، بھائی بہن ناراض ہوں تو کیا ہوا، رشتہ دار روکے بیٹھے ہوں تو کیا ہوا، میں نے اللہ کو تو راضی کر رکھا ہے، میں نے خوب عبادتوں کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک حاجی خانہ کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس نے بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں اللہ اس کے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے اسے خود معاف نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکایات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے اور اللہ کے بندے بندیوں سے معافی تلافی کرنے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔